الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. صدق الله العظيم. فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله، وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے محبوب مکرم شفیع معظم نبی محتشم حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدتاً محبتاً پیش کرنے کے بعد، حضرات گرامی قدر، ہم ہجرت کے چھٹے سال کے جو مختلف واقعات ہیں، سرایا اور غزوات جو ہیں اور دیگر جو معاملات پیش آئے، ان کے بارے میں بات کر رہے تھے. آج انشاءاللہ العزیز مزید کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنا کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. حکم زہار، ہجرت کے چھٹے سال زہار کا حکم جو تھا یہ بھی بیان ہوا. زہار کس کو کہتے ہیں؟ آیت مبارکہ جو نزول ہوا جن کا، ان کے شان نزول کے بارے میں ہے کہ ایک مرتبہ اوس بن صامت ایک صحابی رسول ہیں، انہوں نے اپنی بیوی خولہ بنت سالبہ سے ناراض ہوئے تو اسے کہا: انتی علیہ کظہر امی، تم مجھ پر اس طرح ہو جس طرح میری ماں کی پیٹھ. یعنی اپنی بیوی کو جو محارمات ہیں، یعنی ماں ہے، بہن ہے، خالہ ہے یا پھوپھی ہے، ان میں سے کسی ایک کے ساتھ تشبیہ دے دینا. تو اس سے یہ زہار ہو جاتا ہے، لازم آ جاتا ہے. اور پرانے زمانے میں اسلام سے پہلے جو عرب کا دستور تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، تو وہ اسے 3 طلاقیں ہو جاتی تھی. وہ ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ اس کا رشتہ جو تھا وہ ختم ہو جاتا تھا.
تو جب یہ معاملہ ہوا اوس بن صامت اور خولہ بنت ثعلبہ کا، تو جب ان کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ شرمندہ ہوئے کہ میں نے کیا کر دیا کہ میری بیوی تو مجھ پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ اب حضرت خولہ جو تھی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف فرما تھے، اور سیدہ پاک جو ہیں وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک دھو رہی تھی۔ تو خولہ آئیں اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خامند اوس بن صامت نے جب میرے ساتھ شادی کی تھی تو اس وقت میں مالدار بھی تھی، خوبصورت بھی تھی، اور میرے خاندان والے بھی زندہ تھے، یعنی میرے ماں باپ بہن بھائی جو تھے وہ زندہ تھے۔ جب انہوں نے میرا مال کھا لیا، میرا شباب رخصت ہو گیا اور میں بچے جننے کے قابل نہ رہی، اور میرے خاندان والے منتشر ہو گیا، یعنی کچھ فوت ہو گیا، کچھ چھوڑ کر چلے گیا، کچھ دور آگے پیچھے ہو گیا، تو اس نے میرے ساتھ زہار کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر فرمایا کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اس نے یہ ارشاد سنا تو رونا چلانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ میں اپنے فکر و فاقہ، اپنے رنج و غم اور اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کی قسم پرسی کا شکوہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کرتی ہوں، اگر میں انہیں اپنے شوہر کے حوالے کرتی ہوں تو وہ ضائع ہو جائیں گے، اور اگر میں اپنے پاس رکھتی ہوں تو وہ بھوک سے مر جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تو یہی معاملہ ہے کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ یہ ارشاد سن کر اس نے بلند آواز سے رونا شروع کر دیا خولہ نے، اور کہنے لگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکوہ کرنے لگی کہ یا الہ العالمین، میں اپنے دکھ اور درد کا شکوہ تیری بارگاہ میں کرتی ہوں۔ اسی وقت اسی اثناء میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نزول وحی کے آثار نظر آنے لگے، اور جبریل امین یہ آیات مقدسہ لے کر حاضر ہو گیا۔ 28ویں پارے کی پہلا پیج جو ہے وہ تقریباً 28ویں پارے کا، وہ ساری آیات جو ہیں وہ تقریباً اسی معاملے کے بارے میں ہے، زہار کے بارے میں۔ تو قد سمع اللہ قول التی تجادلک پہلی آیت ہے 28ویں پارے کی، وہاں سے آگے پھر وہ سارا سلسلہ چلتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لی اس کی بات جو تکرار کر رہی تھی آپ سے اپنے خاوند کے بارے میں، اور ساتھ ہی ساتھ شکوہ کیے جاتی تھی اللہ تعالیٰ سے اپنے رنج اور غم کا، اور اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی گفتگو۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیتیں مقدسہ نازل ہوئیں تو اوس کو بلایا جو ان کا خاوند تھا، شوہر تھا، اسے بلایا اور یہ آیات مقدسہ اسے ساری پڑھ کر سنائیں، اور فرمایا جو جملہ تم نے بولا ہے اس کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرو۔ زہار کا کفارہ، اگر کوئی یہ کہہ دیتا ہے اپنی بیوی کو کہ تم مجھ پر میری ماں کی مثل ہو، اس کی پشت کی مثل، یا کسی بھی اس کے عضو کے ساتھ اس کی تشبیہ دے دیتا ہے، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کیا جائے، غلام آزاد کیا جائے، یا اس کی قیمت جو ہے وہ دے دی جائے، اللہ کے راستے میں خرچ کر دی جائے۔ تو اس زمانے میں چونکہ غلام موجود تھے، اس زمانے میں غلام موجود نہیں ہے، تو اس لیے کہا ہے کہ قیمت اس کی خرچ کر دی جائے۔ تو فرمایا جو تم نے جملہ بولا ہے اس کے کفارے کے لیے غلام آزاد کرو۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، اس کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں غلام خریدوں اور اس کو آزاد کروں۔ تو حضور نے فرمایا اچھا پھر 2 ماہ کے لگاتار روزے رکھو، 60 روزے رکھنے ہیں جی۔ اگر بیوی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے، زہار کا معاملہ ہو جاتا ہے، تو یا تو غلام آزاد کرے یا پھر 60 دن کے لگاتار روزے رکھے، ناگا نہیں کر سکتا، لگاتار روزے رکھے گا۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں اگر دن میں 2 مرتبہ کھانا نہ کھاؤں تو میری بینائی کمزور ہو جاتی ہے، تو میں 60 دن کیسے لگاتار روزے رکھوں گا؟ یہ بھی مجھ سے مشکل ہے، یہ بھی میں نہیں کر سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔
تو انہوں نے عرض کی کہ میں تو اتنے مسکینوں کو اس وقت ہی کھانا کھلا سکتا ہوں جب آپ میری مدد کریں، جب آپ میری مدد کریں تو میں اس وقت ہی مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں، 60 مسکینوں کو۔ تو پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 15 سا غلہ جو ہے وہ دیا، اور 15 سا غلہ انہوں نے اپنے پاس ان کے تھا موجود اس کو شامل کیا، اور اس طرح انہوں نے نصف سا کے حساب سے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا انتظام ہوا۔ تو یہ زہار کا حکم جو تھا یہ بھی ہجرت کے 6 سال میں نازل ہوا کہ یا تو ایک غلام آزاد کیا جائے، یا پھر 60 دن کے لگاتار روزے رکھے جائیں، یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر شراب کی حرمت کا حکم بھی ہجرت کے 6 سال ہی نازل ہوا۔ ویسے تو اس میں بے شمار متعدد اقوال ہیں، لیکن علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حرمت شراب کا یہ حکم جو ہے یہ 6 سال میں نازل ہوا۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ کیونکہ شراب اہل عرب جو تھے ان کی گھٹی میں پڑی ہوئی تھی، گنتی کے چند افراد کو چھوڑ کر ہر شخص جو ہے وہ شراب پیتا تھا۔ جس طرح پانی پیا جاتا ہے اس طرح پانی کی جگہ پر وہ شراب کا استعمال کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے حکیمانہ انداز سے تدریجاً آہستہ آہستہ اس کی حرمت کے احکام کو نازل فرمایا۔ سب سے پہلے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ اور ہم پلاتے ہیں تمہیں کھجور اور انگور کے پھلوں سے، تم بناتے ہو اس سے میٹھا رس اور پاک رزق حاصل کرتے ہو، بلا شبہ اس میں بھی ہماری قدرت کی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل اور شعور رکھتے ہیں۔ اب اس وقت مسلمان اس کو پیتے تھے اور پیتے بھی رہے، کیونکہ اس میں حرمت کا کوئی حکم نازل نہیں تھا، صرف اس کی اہمیت بیان کی گئی کہ پھلوں کے ذریعے سے تم یہ کام کرتے ہو۔ کچھ عرصے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما۔ وہ پوچھتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کی بابت، آپ فرمائیے ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، اور ان کا گناہ ان کے فائدے سے بہت بڑا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک طریقے کے مطابق سمجھا دیا کہ فائدہ تو ہے، بیچ کر مال حاصل کرتے ہو جوئے اور شراب سے، یعنی شراب بیچ کر اور جوا کھیل کر مال حاصل ہوتا ہے، منافع ہوتا ہے، نفع آتا ہے، فائدہ تو ہے، لیکن ان کا جو نقصان ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ بڑا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ کے نزول پر کچھ لوگوں نے شراب پینا چھوڑ دی، دوسرے لوگ جو تھے وہ بدستور پیتے رہے۔ اس اسنا میں ہوا یوں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور صحابی رسول ہیں، انہوں نے صحابہ کو اپنے گھر میں کھانے کے لیے بلایا۔ کھانے کے بعد جو ہے وہ شراب کا دور چلا، شراب پی کر وہ سارے کے سارے مست ہو گئے۔ اسی اسنا میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا۔ جب نماز مغرب کا وقت ہوا تو ایک ساتھ جو تھے وہ امامت کے لیے مصلی پر کھڑے ہوئے۔ بعض روایات میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا نام بھی آتا ہے کہ انہوں نے امامت کروائی، تو بعض روایات میں انہوں نے نام نہیں بیان کیا۔ تو صاحب امامت جو تھے، جو امامت کے لیے کھڑے ہوئے مصلی پر، انہوں نے پہلی رکعت میں سورہ کافرون کی تلاوت اس طرح شروع کر دی، نعوذ باللہ، کہنے لگے کل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون۔ اسی طرح آخر صورت تک جو ہے وہ لا گراتے، یعنی اصل میں تو ہے نا کل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ کفار سے کہا جا رہا ہے اے کافرو
جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت نہیں کرتے۔ ان کے بتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، ان کی عبادت کا انکار کیا جا رہا ہے سورہ کافرون میں، اور اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کی جا رہی ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، جہاں جہاں لا اعبد ما تعبدون آتا تھا اس لا کو گرا دیا، اور ساری صورت ایسے ہی جو ہے نا وہ گراتے ہوئے پڑھ دی، تو سارا معنی ہی چینج ہو گیا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو میں بھی اس کی عبادت کرتا ہوں، جس کی تم عبادت کرتے ہو اسی کی ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تو وہ سارا معنی ہی اس کا بدل گیا۔ اب یہ ہوا اس وقت کہ جب وہ کیا تھے، نشے کی حالت میں تھے۔ یہ کیا تھے، نشے کی حالت۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، اگر عقل فہم سب کچھ ٹھیک ہے، بندے کی عقل ٹھیک ہے، تو قرآن کے ایک لفظ کو بھی غلط پڑھنا جس سے اس کا معنی بدل کر کفر کی طرف جاتا ہو، اس سے بندہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کے ایک لفظ کا، ایک زبر زیر پیش کا انکار بھی جو ہے وہ انسان کو کفر کی طرف لے کر جاتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ ہوا تو اس وقت پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتی تعلموا ما تقولون، اے ایمان والو قریب نہ جاؤ نماز کے اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو زبان سے کہتے ہو۔ یعنی جب نشہ کی حالت میں ہو تو پھر نماز نہ پڑھو، نماز سے رک جاؤ، جب نشہ اتر جائے تو پھر نماز جو ہے وہ ادا کرو، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب کچھ جو اسلام سے بھی دور ہیں، دین سے بھی دور ہیں، اب اس آیت مبارکہ وہ ساری نہیں پڑھتے، یہ نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، وہ صرف کتنا پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جنہاں نماز نہیں پڑھنی، جنہاں نماز نال تکلیف ہوندی ہے پڑھن لگے ہیں، وہ کی کہندے نے اپنے آپ کو مسلمان کہلاندے نے جناب، اسلام دا دین دا ٹھیکیدار، بڑے بڑے وڈے آستانیاں تے بیٹھے دے نے، بڑے بڑے وڈے اپنے آپ کو پیر بنائی پھردے نے، تو وہ کیا کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے جی لا تقربوا الصلاة، نماز دے قریب نہ جاؤ۔ ساڑی تے پڑھی پڑھائی ہے، ساڑی تے پڑھن تو بغیر ہی ہو گئی ہے، ابھی تے ساریاں نمازاں جڑیاں نہ ہو خانے کعبے چ جا کے پڑھنے ہیں، مسجد نبی تے بیت اللہ شریف تو رہا ساڑی نماز ہی نہیں ہوندی۔ تو قرآن کے حکم کو بدل دیتے ہیں، اصل آگے جو چیز ہے اس کو بیان نہیں کرتے۔ قرآن کہہ رہے ہیں لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اچھا جی، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو جو نماز کے اوقات تھے ان میں اب شراب پینا چھوڑ دی صحابہ نے۔ اب جو لوگ پینے والے تھے کئی نے تو بالکل ہی چھوڑ دی نا، کہ اب جب نماز کے وقت نہیں پی سکتے تو پھر اس کو ویسے نہیں پینا چاہیے۔ جب یہ معاملہ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارے لیے نقصان کا باعث ہے، ہمارے دین کے لیے بھی نقصان کا باعث ہے، تو چھوڑ دیا۔ اب جو کچھ حضرات رہ گئے تھے پینے والے، وہ کیا کرتے تھے، اب یا تو وہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ جا کر اس شوق کو پورا کر لیتے تھے، یا فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے وہ پورا کر لیتے تاکہ زور آنے تک ان کا نشہ یا فجر آنے تک ان کا نشہ جو ہے وہ ختم ہو جائے اور وہ عقل اور شعور جو ہے وہ قائم و دائم ہو جائے تو نماز ادا کر سکے۔ اب ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے دعوت کی، ان دعوت میں آنے والوں میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فاتح ایران اور عراق ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی شامل تھے۔ اب میزبان نے اونٹ کا بھونا ہوا سر پیش کیا اور اس کے بعد شراب سے مہمانوں کی تواضع کی، کھانا کھا کے چنگا بڑا گوشت کھا کے جناب تھے تو شراب پیتی ہو نا، مست ہو گیا سارے۔ تو وہ ایک دوسرے اپنے اپنے خاندان کے جناب وہ جو زمانہ جاہلیت کرتے سن، اپنے اپنے خاندان دیا فضیلتاں، میرا دادا انج دا جی تے میرا پردادا انج دا جی تے ساڈا خاندان جناب وہ بڑی گل اسی تے ساڈی برادری ورگی تے برادری کوئی نہیں۔ تو اس طرح وہ اپنے خاندان کے کلابے انہوں نے ملانے شروع کر دیا، تعریفیں اور ستائش اور پتہ نہیں کیا کچھ کرنے لگے۔ تو حضرت سعد جو تھے نا انہوں نے بھی مدہوشی کی حالت میں ایسے اشعار پڑھے جن میں انصار کی حجت تھی، یعنی یہ مہاجر تھے
تو انہوں نے ایسے اشعار پڑھے جن میں ان کی جو تھی نا وہ حجب تھی. تو وہ ایک انصاری کو غصہ آیا، اس نے کیا کیا، اس نے اونٹ کے جبڑے کی ہڈی اٹھائی اور حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر دے ماری. ان کا سر پھٹ گیا، زخمی ہو گئے. اب یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، شکایت آ کر کی. حضرت عمر بھی وہاں پر موجود تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ سنا تو انہوں نے کہا اللہم بجل لنا رایک فی الخمر بیانا شافیا، اے اللہ اب شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے. اب شراب کے بارے میں کوئی واضح حکم نازل فرما دے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع سے اس سے کہتے تھے کہ اس کی حرمت کا حکم آنا چاہیے تاکہ لوگ اس سے دور رہیں. یہ شروع سے ان کی خواہش تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس وقت سورۃ المائدہ کی آیت مبارکہ نازل فرما دی اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون الی قولہ تعالی فہل انتم منتہون. ترجمہ اس کا یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایمان والو، یہ شراب اور جوا اور بت اور جوئے کے تیر یہ سارے کے سارے ناپاک ہیں اور شیطان کی کارستانیاں ہیں، سو بچو ان سے، پرہیز کرو ان سے، بچو تاکہ تم فلاح پاؤ. شیطان یہی تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض اور عداوت ڈال دے. کس کے ذریعے؟ شراب اور جوئے کے ذریعے. شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے اندر نفرت اور دشمنی، عداوت اور بغض جو ہے وہ ڈال دے اور روک دے تمہیں یاد الہی سے. صرف دشمنی اور عداوت نہیں ڈالنا چاہتا، آپس میں تمہیں ایک دوسرے کا دشمن اور ایک دوسرے کی نفرت نہیں ڈالنا چاہتا، بلکہ کیا کرنا چاہتا ہے؟ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے بھی روکنا چاہتا ہے اور روک دے تمہیں یاد الہی سے اور نماز سے. تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا تم اس کو چھوڑنے والے ہو؟ کیا تم اب اس کو چھوڑ دو گے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم الہی سنا تو عرض کی انتہینا یا رب، اے ہمارے پروردگار ہم اس سے باز آ گئے، اے ہمارے پروردگار ہم اس سے باز آ گئے. یعنی اب یہ قطعی حکم جو تھا شراب کی حرمت کا نازل ہو گیا. اب جو پیتا تھا اس نے اب اس کو چھوڑنا شروع کر دیا. اور کہتے ہیں جس دن یہ حکم نازل ہوا تھا، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان لوگوں کو سنایا گیا، اعلان ہو گیا مدینہ منورہ کی گلیوں میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منادی کرنے والے کو کہہ دیا کہ جاؤ یہ قرآن کی آیت پڑھ کر سب لوگوں کو بتا دو کہ شراب جو ہے وہ حرام ہو چکی ہے. تو شراب کے بھرے ہوئے بڑے بڑے مٹکے جو تھے وہ لوگوں نے گلیوں میں لا کر پھینکے. اور کہتے ہیں کہ اس حکم کے نزول پر اس روز مدینہ طیبہ کی گلیوں میں شراب نالیوں میں یوں بہہ رہی تھی جیسے بارش کا پانی بہتا ہے. اس طرح پانی جو ہے وہ گلیوں میں جا رہا تھا شراب کا. اس کے بعد کسی مسلمان نے شراب پینے کی جرت تو کیا خواہش تک نہیں کی. اطاعت خدا اور اطاعت رسول ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، تو وہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر سکتے تھے. تو ہجرت کے 6 سال میں شراب کی حرمت کا حکم بھی نازل ہوگا. اسی طرح پہلے مشرک عورتیں جو تھیں ان کے ساتھ مسلمان نکاح کر لیتے تھے اور مسلمان عورتوں کے ساتھ مشرک نکاح کر لیتے تھے. تو ہجرت کے 6 سال یہ بھی حکم نازل ہوا اور اس سے بھی روک دیا گیا کہ آج کے بعد نہ تو کوئی مسلمان کسی مشرک عورت سے شادی کرے گا اور نہ ہی کوئی مسلمان عورت کسی مشرک مرد کے ساتھ شادی کرے گی. اس سے بھی منع فرما دیا. اور جب وہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ لکھا گیا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جو بھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے گا اسے واپس کیا جائے گا. تو ہوا یوں کہ عقبہ بن نبی معیط جو تھا نا، وہ بڑا کٹر دشمن تھا اسلام کا. اس کی بیٹی جو تھی نا ام کلثوم، وہ مسلمان ہو گئی. وہ مسلمان ہوئی تو وہ ظلم و ستم کا شکار تھی ان کا. اسے بس کہیں موقع ملا تو وہ مدینہ طیبہ پہنچ گئی. اب اس کے بھائی جو تھے نا اسے لینے کے لیے وہاں پر پہنچے، ولید اور عمارہ. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں نے کہا جی ہمارا معاہدہ ہوا تھا آپ کا صلح حدیبیہ کے موقع پر، تو آپ اس کو ہمارے ساتھ واپس بھیجیں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں پر معاہدے میں مردوں کی بات ہوئی تھی کہ مرد جو آئے گا اسے واپس کیا جائے گا
عورتوں کی بات اس میں شامل نہیں تھی، لہذا ہم اس مومن عورت کو واپس نہیں بھیجیں گے۔ تو اس پر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہم۔ اے ایمان والو، جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی جانچ پڑتال کر لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو، بس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کی طرف مت واپس کرو، نہ وہ حلال ہے کفار کے لیے اور نہ وہ کفار حلال ہے مومنات عورتوں کے لیے۔ اسی طرح پھر مومن مردوں کو بھی ہجرت کے چھٹے سال ہی روک دیا گیا کہ ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اسی طرح تم بھی نہ روکے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو، یعنی جو کافرہ ہے مشرکہ ہے جو جانا چاہتی ہیں انہیں جانے دو، انہیں روک کر نہ رکھو۔ یہ بھی ہجرت کے چھٹے سال میں۔ اسی طرح ہجرت کے چھٹے سال ہی حج کی فرضیت کا بھی حکم نازل ہوا۔ حالت احرام میں جنگلی جانوروں کے شکار پر بھی پابندی لگا دی گئی، یہ صلح حدیبیہ میں ہم پڑھیں گے، بیان ہوگا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک سے شروع کریں گے۔ اسی طرح حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے نا، ان کو جوؤں کی وجہ سے حالت احرام میں سر مڈانے کی بھی اجازت ملی، تو وہ بھی سارا واقعہ انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حالت احرام میں اگر جوئیں پڑ جاتی ہیں، تکلیف ہو رہی ہے تو سر مڈا سکتے ہیں، اس کا بھی بیان آ جائے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد نماز استسقاء جو تھی نا وہ بھی ہجرت کے چھٹے سال ادا کی گئی۔ ماہ رمضان کا مہینہ تھا، کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی تھی اور کچھ اوپر سے رمضان کا مہینہ بھی تو گرمی بھی تو عرب کی گرمی جو ہے وہ ہماری گرمی کی طرح تو نہیں ہے نا، تو صحابہ کرام جو تھے وہ بڑے پریشان ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ صحابہ کرام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرصہ دراز گزر گیا ہے، بارش کا ایک قطرہ تک نہیں ٹپکا، پانی کے ذخائر ختم ہو گئے ہیں، گھاس خشک ہو گئی ہے، درختوں کے پتے اور کھال تک سوکھ گئی ہے، مویشی بھوک سے ہلاک ہو رہے ہیں، غذائی اجناس کی نایابی کے باعث لوگ بھی فاقہ کشی پر مجبور ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، فاستسقِ لنا ربنا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کریم سے ہمارے لیے بارش کی التجا کیجیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بڑے سکون اور وقار کے ساتھ عیدگاہ کی طرف پیدل چل کر روانہ ہوئے۔ جب عیدگاہ میں پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت 2 رکعت نماز ادا کی، دونوں رکعتوں میں بالجہر قرات کی۔ پہلی رکعت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ فاتحہ کے بعد سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد حل اتاک حدیث الغاشیہ تلاوت فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ نماز عیدین اور نماز استسقاء میں یہی 2 صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ نماز سے فراغت کے بعد لوگوں کی طرف حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ مبارک کیا، فلما قضا صلاتہ استقبل الناس بوجہہ، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک کو الٹا کر کے اوڑھا، پھر اپنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھٹنوں کے بل بیٹھے اور دست دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ پہلی تکبیر کہیں، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یوں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا، اے اللہ ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما، ایسی بارش سے ہماری مدد فرما جو مخلوق کو سیراب کر دے، ایسی بارش جو تر و تازہ کرنے والی ہو، جو خوشی و شادمانی لانے والی ہو، جو اپنے دامن میں خیر کثیر لیے ہوئے ہو اور مسلسل ہونے والی ہو، ہر قسم کے نقصان سے خالی ہو، اچھے اثرات والی ہو، حسن فطرت کو نکھارنے والی اور جانوروں کی سیرابی کا سامان کرنے والی ہو، موصلہ دار ہو، ہر سو برسنے والی ہو،
جل تھل کرنے والی ہو، ساری زمین کو محیط ہو، مفید ہو، مضر نہ ہو، جلد برسے تاخیر سے نہ برسے۔ اے اللہ بارش کے ذریعے شہروں کو حیات نو عطا فرما۔ اسی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا مبارک کو مکمل کیا۔ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے تیرا بھی کہتے ہیں، بادل کے ٹکڑے آسمان پر نمودار ہو گئے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ آپس میں جڑتے چلے گئے اور سارے آسمان پر بادل چھا گیا، پھر میਂہ برسنا شروع ہوا اور لگاتار 7 دن اور 7 راتیں بارش برستی رہی۔ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی دعا کے لیے اپنے دستے مبارک بلند کیے، اللہ تبارک و تعالی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھے ہوئے دستے مبارک کو دعا کے لیے اٹھے ہوئے دستے مبارک کو اپنی بارگاہ میں اس دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دی۔ شعر کہتا ہے، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائے محمد، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، اجابت کا جوڑا عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ پھر 7 دن اور 7 راتیں بارش برستی رہی۔ پھر مسلمان حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمین پانی میں غرق ہو گئی، مکانات گر گئے، سارے رستے منقطع ہو گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اس بارش کو ہم سے دور کر دے۔ لوگوں کے اس قدر جلدی سے بارش سے تنگ آ جانے پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دندان جو ہے وہ دکھائی دینے لگے۔ پھر بادل کی طرف انگلی کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور اشارہ کر کے فرمایا، حوالینا لا علینا، ہمارے ارد گرد برسو، ہم پر مت برسو۔ راوی کہتے ہیں جیسے جیسے انگلی کا اشارہ ہو رہا تھا، جدھر جدھر کو سرکار کی انگلی کا اشارہ ہو رہا تھا، بادل ادھر ادھر کو واپس ہٹتا جا رہا تھا، ادھر کی طرف بادل جو ہے وہ برستا جا رہا تھا اور واپس چلتا جا رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی قدر، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شانیں اور عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں، انگلی کا اشارہ ہو جائے چاند 2 ٹکڑے ہو جاتا ہے، انگلی کا اشارہ ہو جائے سورج الٹے پاؤں واپس آ جاتا ہے، انگلی کا اشارہ ہو جائے بادل اپنی جگہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو عروج کا زمانہ ہے نا سرکار کا، ابھی بچپن کا زمانہ۔ ایک روایت ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بچپن کے زمانے میں سرکار جب پنگوڑے کی حالت میں تھے نا، بنو سعد کے قبیلے میں حضرت حلیمہ کی گود میں تھے، تو حضرت عباس کہتے ہیں میں سرکار کی زیارت کے لیے حاضر ہوا، اپنے بھتیجے کی زیارت کے لیے، تو کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جو ہے وہ جھول رہا ہے، لیکن جھلانے والا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی انگلی مبارک اٹھائی ہوئی ہے اور چاند آپ کی انگلی کے اشارے سے جھومتا ہوا کبھی ادھر کو جا رہا ہے، کبھی ادھر کو جا رہا ہے۔ حضرت عباس کہتے ہیں میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ابھی بچپن کا زمانہ ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر چاند بھی جو ہے وہ چلنے پر مجبور ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت شاہ امام احمد رضا بریلوی قدس سرہ العزیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی معجزے کو بیان کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی انگلی کے اشارے پر قربان جائیں یا رسول اللہ، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا
جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا، جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ تو بادل اسی وقت جو ہے وہ وہاں سے ہٹ گیا، بارش رک گئی اور ارد گرد کے پہاڑوں پر جو ہے وہ می برسنا شروع ہو گیا۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت سرکار کو جناب ابو طالب یاد آئے اور فرمایا کہ آج اگر ابو طالب زندہ ہوتے تو یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی، یہ منظر دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی۔ تو پھر فرمایا کون ہے جو ابو طالب کے اشعار پڑھ کر سنائے؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 6-7 سال کے تھے نا، تو مکہ مکرمہ میں قحط سالی ہوئی تھی، اور یہ میں واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں جب ہم نے سیرت کا بیان شروع کیا تھا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبد المطلب کی گود میں تھے، والدہ تو وفات ہو گئی تھی 6 سال کی عمر میں، تو اس کے بعد حضرت عبد المطلب کے پاس تھے۔ تو لوگ آئے ان کے پاس اور کہنے لگے کہ آپ کعبے کے متولی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے گھر کی خدمت کا جو ہے وہ موقع عطا فرمایا، تو جناب ہمارے لیے دعا کیجئے، بارش نہیں ہو رہی بڑے عرصے سے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا اچھا پھر کل آنا، کل دعا کے لیے ہم نکلیں گے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچے تھے چھوٹے سے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عبد المطلب نے اپنے کندھوں پر سوار کیا اور گھر سے نکلے، اور لوگ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلے۔ جب کعبے میں پہنچے نا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نا حضرت عبد المطلب نے دونوں بغلوں کے نیچے ہاتھ ڈال کے، یہاں پر دونوں بغلوں کے نیچے ہاتھ ڈال کے اس طرح اٹھایا اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا دیا، اور کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت عبد المطلب نے یوں عرض کیا کہ اے ہمارے رب، اے اس خوبصورت چہرے والے کو بھیجنے والے ہمارے رب، ہمیں بارش عطا فرما۔ تو راوی کہتے ہیں ابھی ان کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانی شروع کی۔ تو یہ تو بچپن کا، تو اس وقت پھر حضرت ابو طالب نے نا اشعار کہے تھے، وہ اشعار کیا تھے وہ پڑھ کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور پھر آگے نماز شروع کرتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ اشعار لکھے تھے حضرت ابو طالب نے، کیا لکھا تھا؟ کہتے ہیں وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سَمَامُ الْيَتَامَى وَإِسْمَةُ الْأَرَامِلِ، وہ گوری رنگت والے جس کے رخ انور کے طفیل بادل سے پانی مانگا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابو طالب نے اشعار کہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں کہ وہ گوری رنگت والے جس کے رخ انور کے طفیل بادل سے پانی مانگتے ہیں، اور وہ یتیموں کی پناہ ہے اور بیواؤں کی عصمت کا محافظ ہے۔ پھر عرض کیا یالوذ بہ الہلاک من آل ہاشم فہم عندہم فی نعمت و فوادل، آل ہاشم کے ہلاک ہونے والے مساکین اس کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، اور جنہیں اس کے پاس پناہ ملتی ہے وہ نعمتوں والی زندگی بسر کرتا ہے۔ جنہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پناہ ملتی ہے وہ نعمتوں والی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے اور ان کے فضل و احسان میں اپنی زندگی کو گزارتا ہے۔ پھر عرض کیا کذبتم وبیت اللہ یردى محمد ولما نقاتل دونہ وننادل، فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اللہ کے گھر کی قسم تم جھوٹ کہتے ہو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہلاک کر دیا جائے گا جب تک ہم ان کے سامنے قتل نہ ہو جائیں اور جہاد نہ کریں، یعنی جب تک ہم موجود ہیں ہمارے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ پھر کہا وَنُسْلِمُهُ حَتَّى نُصَرَّ حَوْلَهُ وَنُزْهِلُ عَنْ أَبْنَائِنَا وَالْحَلَائِلِ، تم سمجھتے ہو کہ ہم ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے
دشمنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے اور ان کو تمہارے حوالے کر دیں گے؟ جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہماری لاشیں ان کے ارد گرد گرتی رہیں گی، جب تک ہم زندہ ہیں ہم ان کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے، اور ہم اپنے بیٹوں سے اور اپنی بیویوں سے بے خبر ہو جائیں گے، یعنی انہیں بھول جائیں گے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے۔ تو پھر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور یہ اشعار پڑھ کر جو ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ آپ کی سیرت طیبہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔